بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 374 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحویل القبلۃ من القدس الی الکعبہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال وحدثنا محمد بن مسنى وابو بکر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن مسنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 مہینے یا 17 مہینے نمازیں پڑھیں، پھر ہمیں کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ بن عبید العنزی، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں ابو بکر ابن خلاد، جن کا نام ہے محمد بن خلاد، اور تیسرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان الاحول، اور چوتھے ہیں سفیان بن سعید الثوری، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ اس عبارت میں تحویل قبلہ کے واقعے کے وقت پڑھی جانے والی سب سے پہلی نماز اور اس مبارک مسجد کے تعین کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں مختلف روایات میں ظاہری طور پر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں کہیں ظہر کا، کہیں عصر کا اور کہیں صبح کی نماز کا ذکر ملتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان تمام روایات کے درمیان ایک نہایت نفیس اور محققانہ تطبیق پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی حقیقی تضاد نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے کائنات کی جو سب سے پہلی نماز پڑھی وہ صلاۃ ظہر تھی، اور یہ نماز آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے ایک مضافاتی قبیلے بنو سلمہ کی مسجد میں اس وقت پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ کی تعزیت کے سلسلے میں تشریف لے گئے تھے۔ اسی وجہ سے بنو سلمہ کی اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، جہاں دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے تو خود آپ علیہ السلام نے اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں کعبہ رخ ہو کر جو سب سے پہلی نماز پڑھائی وہ صلاۃ عصر تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی جس روایت میں عصر کی نماز کا ذکر ہے، اس سے مراد مسجد نبوی کی پہلی نماز ہے۔ جہاں تک فجر کی نماز کا تعلق ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ وہ واقعہ ہے جو قباء کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا۔ کیونکہ قباء مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر تھا، اس لیے تحویل قبلہ کی یہ یقینی خبر ان تک اگلے دن فجر کی نماز کے وقت پہنچی، اور انہوں نے فجر کی نماز کے دوران اپنا رخ تبدیل کیا۔ دوسری طرف امام محمد بن سعد نے اپنی مشہور کتاب طبقات کبریٰ میں بعض علماء کا ایک اور قول بھی نقل فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ مسجد بنی سلمہ کی بجائے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد ہی میں پیش آیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام مسلمانوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ 2 رکعتیں مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام کو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی گھوم گئے اور مسلمانوں نے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ رخ بدل لیا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں اس قول کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اگر اس قول کو سامنے رکھا جائے تو صحیح بخاری کی اس روایت کا جس میں عصر کا ذکر ہے ایک بڑا خوبصورت مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کعبہ شریف کی طرف بالکل شروع سے لے کر آخر تک جو پہلی مکمل اور 4 رکعت نماز پڑھی گئی وہ صلاۃ عصر تھی، کیونکہ ظہر کی تو پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جا چکی تھیں۔ اگرچہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس مفہوم پر کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں نظر کی گنجائش موجود ہے، اور اس تحویل قبلہ کی تفصیلی بحث کو علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن جمہور محدثین کے نزدیک سب سے مضبوط اور محقق بات وہی ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، یعنی پہلی نماز اصلاً ظہر تھی جو بنو سلمہ میں پڑھی گئی، اور مسجد نبوی کے اعتبار سے پہلی نماز عصر تھی،
وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار لوگ قباء میں فجر کی نماز میں مشغول تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں اور آپ علیہ السلام کو استقبال قبلہ کا حکم ہوا ہے، تو انہوں نے استقبال قبلہ کر لیا۔ اس سے قبل ان کے چہرے شام کی طرف رہتے تھے، اب وہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ، دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی، تیسرے ہیں عبد العزیز بن مسلم القسلمی، چوتھے ہیں مالک بن انس امام دار الہجرہ، پانچویں ہیں عبداللہ بن دینار العدوی، اور چھٹے ہیں حضرت ابن عمر جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما۔ 74 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مالک سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں صحابی راوی صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، عبادل اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور وہ حضرات جو فتوے کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں۔ حدیث کا لفظ ہے بقباء۔ اس کی لغوی اور نحوی تحقیق بیان کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور اور فصیح طریقہ یہ ہے کہ اسے الف ممدودہ اور تنوین کے ساتھ قباء پڑھا جائے، لیکن اسے الف مقصورہ اور بغیر تنوین کے بقباء پڑھنا بھی جائز ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مشہور بستی کا نام ہے، لیکن یہاں حدیث میں قباء سے مراد اس بستی کے لوگ اور خاص طور پر مسجد قباء کے نمازی ہیں۔ اسی طرح حدیث میں جو الناس کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد پوری دنیا کے لوگ نہیں، بلکہ اس سے مراد خاص طور پر قباء کے رہنے والے اور اس وقت نماز میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اس جاءہم آتن، یعنی اچانک ایک آنے والے نے آ کر انہیں قبلہ بدلنے کی خبر دی۔ حدیث کے اس حصے میں اس آنے والے شخص کا نام صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، البتہ بعض شارحین کا کہنا ہے کہ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے مسجد بنی حارثہ میں بھی یہی خبر پہنچائی تھی۔ اس آنے والے مخبر نے جو کلمات کہے ان کی لطافت کو سمجھاتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا انزل علیہ اللیلۃ قرآن، یعنی آپ علیہ السلام پر آج رات قرآن نازل ہوا ہے۔ یہاں ایک لطیف علمی نکتہ یہ ہے کہ قبلہ بدلنے کا واقعہ تو دن کے وقت یعنی ظہر کی نماز میں پیش آیا تھا، تو اس شخص نے رات کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عربی محاورے میں مجاز کے طور پر گزرے ہوئے دن کے کچھ حصے اور اس سے جڑی ہوئی رات پر لیلہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، اور لفظ قرآن کو یہاں نکرہ اس لیے لایا گیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ پورے قرآن کا کوئی مخصوص حصہ نازل ہوا ہے، اور اس سے مراد سورۃ البقرہ کی وہی مشہور آیات ہیں جن میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مخبر نے اگلا جملہ یہ کہا کہ وقد امر ان یستقبل الکعبہ، یعنی آپ علیہ السلام کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اصول فقہ کے اعتبار سے اس جملے میں 2 بہت بڑے اور اہم شرعی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حکم دیتے ہیں وہ حکم بنیادی طور پر آپ علیہ السلام کی پوری امت کے لیے بھی لازم اور فرض ہو جاتا ہے، جب تک کہ کوئی خاص دلیل یہ نہ بتا دے کہ یہ حکم صرف آپ علیہ السلام کی ذات کے لیے مخصوص تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور مبارک اعمال بھی امت کے لیے اسی طرح حجت اور قابل پیروی ہیں جیسے آپ علیہ السلام کے اقوال اور فرامین ہوتے ہیں۔ عبارت کے آخری حصے میں حدیث کے الفاظ ہیں فاستقبلوها۔ حسین فرماتے ہیں کہ اکثر راویوں نے اسے
با پر زبر کے ساتھ یعنی فاستقبلوہا پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قباء کے ان لوگوں نے کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ اس صورت میں اس کے بعد آنے والے راوی کے الفاظ وکانت وجوہہم اور ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے، اس بات کی گواہی اور تفسیر بنیں گے کہ وہ نماز کے اندر ہی گھوم گئے۔ لیکن امام اسیلی کی روایت میں اس لفظ کو با کے کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی فاستقبلوہا۔ اس صورت میں یہ امر کا صیغہ بنے گا، یعنی تم سب کعبہ کی طرف رخ کر لو۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی روایات سے بھی اسی دوسرے طریقے کی تائید ہوتی ہے، جہاں لفظ ہے الا فاستقبلوہا، خبردار اب تم سب کعبہ کی طرف رخ کر لو۔ چنانچہ یہ کلمات سنتے ہی وہ تمام صحابہ کرام نماز کے اندر ہی بیت المقدس کی سمت میں گھوم کر کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وبی قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك۔ یہاں غدا سے مراد بھی فجر کی نماز ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں سوید بن سعید الحدثانی، دوسرے ہیں حفص بن میسرہ العقیلی، تیسرے ہیں موسیٰ بن عقبہ بن ابی عیاش، اور چوتھے ہیں نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي نحو بیت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قد نرا، بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب سے آپ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے۔ یہ حکم سن کر ایک شخص جو بنو سلمہ میں سے تھا لوگوں پر سے اس کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ نماز فجر کے رکوع میں ہیں اور 1 رکعت پڑھ چکے ہیں۔ اس نے آواز لگائی کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ قبلہ یعنی کعبہ کی طرف پھر گئے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں عفان بن مسلم، تیسرے ہیں حماد بن سلمہ بن دینار، اور چوتھے ہیں ثابت بن اسلم البنانی ثقۃ عابد، اور 5ویں ہیں صحابی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں تحویل قبلہ کی خبر سن کر صحابہ کرام کے فوراً گھوم جانے کے واقعے سے نکلنے والے عظیم فقہی اور اصولی احکام کا تذکرہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فنادا الا ان القبلہ، یعنی اس آنے والے نے آواز دی کہ خبردار قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے تحت محدثین 2 اہم فقہی مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص خود نماز میں نہ ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کو دین کی کوئی ضروری بات یا حکم سکھائے یا اس کی تصحیح کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی دوران نماز باہر کے کسی شخص کی بات کو توجہ سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس سے اس کی نماز فاسد یا باطل نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ کلام دین اور نماز ہی کی اصلاح سے متعلق ہو۔ جب صحابہ کرام نے یہ آواز سنی تو حدیث کے مطابق فمالو کما ہوں، یعنی وہ اپنی اسی حالت میں نماز کے اندر ہی کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ اس جملے کی نحوی بناوٹ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ کما میں ما موصولہ ہے اور کاف مبادرت کے لیے ہے، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے خبر سنتے ہی بغیر کسی تاخیر کے فوراً اور بیک وقت کعبہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ عبارت کے آخری حصے میں اصول فقہ کا ایک نہایت معرکۃ الآراء اور بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے جو پوری امت کے لیے ایک عظیم اصول فراہم کرتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ بات صریح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی نئے شرعی حکم یا ناسخ کا اثر کسی مکلف پر اس وقت تک لاگو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حکم اس تک پہنچ نہ جائے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قباء کے رہنے والے صحابہ کرام نے
جب فجر کی نماز کے دوران رخ بدلا تو اس وقت تک کعبہ کی طرف رخ کرنے کا الہی حکم نازل ہوئے کئی نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء گزر چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے قباء کے مسلمانوں کو پچھلی نمازیں دہرانے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ ان تک یہ حکم پہنچا ہی فجر کے وقت تھا۔ اس اصول سے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے ایک اور نہایت خوبصورت اور وسیع مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جو شخص دنیا کے کسی ایسے دور دراز علاقے میں رہتا ہو جہاں تک اسلام کی دعوت یا شریعت کا کوئی حکم پہنچا ہی نہ ہو اور نہ ہی اس کے لیے علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ یا امکان موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شرعی حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ فرض اس کے ذمے لازم شمار ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے حد درجہ نرمی، سہولت اور اس کی رحمت کی ایک واضح دلیل ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔